مجھے دنیا میں 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ اول، تلاوت قرآن پاک۔ دوم، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ اور سوم، راہ خدا میں بے دریغ خیرات کرنا۔ وہ عالم جس سے علم کا نفع نہ ہو، وہ مال جو راہ خدا میں خرچ نہ ہو، وہ تلوار جس سے جہاد نہ ہو، وہ علم جس پر عمل نہ ہو، اور وہ مسجد جس میں نماز نہ ہو، یہ سب ضائع اور بیکار ہیں۔ امیر کے 1,00,000 درہم خرچ کرنے سے فقیر کا 1 درہم خرچ کرنا بہتر ہے۔ مسلمانوں کی ذلت اپنے دین سے غفلت میں ہے، نہ کہ مفلسی یا غریبی میں۔ اللہ تعالیٰ سے تجارت کرو تاکہ صدقات و احسانات کر کے دونوں جہانوں میں خوب نفع کماؤ۔ بعض دفعہ جرم معاف کر دینا مجرم کو اور بھی خطرناک بنا دیتا ہے۔ ایسی بات مت کہو جو مخاطب کی سمجھ سے باہر ہو۔ نعمت کا نامناسب جگہ پر خرچ کیا جانا ناشکری ہے۔ ضائع علم جس پر عمل نہ کیا جائے۔ سب سے بڑا خطا کار وہ ہے جو لوگوں کی برائیوں کو بیان کرتا پھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والے کو تنہائی محبوب ہوتی ہے۔ جو شخص تمہاری آنکھوں سے تمہاری ضرورت کو نہیں سمجھ سکتا، اسے کچھ کہہ کر خود کو شرمندہ نہ کرو۔ اس بات کا خیال رکھو کہ تم کہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹ نہ جاؤ۔ میں نے قبر سے زیادہ ڈرانے والی چیز نہیں دیکھی۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے دشمنوں پر غلبہ حاصل کریں۔ ذلیل غریب آدمی نہیں ہوتا، بلکہ ذلیل وہ ہے جو اپنے مذہب سے غافل ہے۔ بال بچوں والے آدمی کے اعمال مجاہدین کے اعمال کے ساتھ آسمان پر جاتے ہیں۔ افسوس ہے کہ جانور تک اپنے مالک کو پہچانتا ہے، مگر انسان اپنے حقیقی مالک کو نہیں پہچانتا۔ مسلمانوں، اگر تم برباد ہونے والے قوموں کی حالت دیکھو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ ان کی تباہی کا سبب باہمی اختلاف رہا ہے۔ ان کو متحد کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اے انسان، تجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، تو دوسروں کا نہ بن۔ ہر وہ کام دنیا ہے جس میں آخرت مقصود نہ ہو۔ ترغیب دلانے کی نیت سے اعلانیہ صدقہ دینا خفیہ صدقے سے بہتر ہے۔ گناہ کسی نہ کسی صورت دل کو بے قرار رکھتا ہے۔ لوگوں کو جس طرح سے چاہے آزما دیکھ، سانپ بچھو سے کم نہ پاؤ گے۔ جائز ضرورت سے زیادہ طلب بھی شکوہ ہے۔ تعجب اس پر جو دوزخ کو مانتا ہے اور پھر بھی گناہ کرتا ہے۔ تمنگروں ظالم بادشاہوں کے ساتھ عالموں اور زاہدوں کی دوستی ریاکاری کی دلیل ہے۔ جس نے دنیا کو جس قدر پہچانا، اسی قدر اس سے بے رغبت ہوا۔ عمرہ کی تعریف سے بچو کہ ظالم کی تعریف سے غضب الہی نازل ہوتا ہے۔ حیا کے ساتھ تمام نیکیاں اور بے حیائی کے ساتھ تمام بدیاں وابستہ ہیں۔ اپنا بوجھ دوسروں پر نہ ڈالو، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ۔ حیرت ہے اس پر جو تقدیر کو حق جانتا ہے، پھر بھی جانے والی چیز کا غم کرتا ہے۔ تلوار کا زخم جسم پر آتا ہے اور زبان کا روح پر۔ جو اپنا جوتا خود سی لیتا ہے، کپڑے خود دھو لیتا ہے، غلام کی عزت کرتا ہے، وہ تکبر سے پاک ہے۔ دوسروں کا بوجھ اٹھانا عابدوں کی عبادت سے بھی بڑھ کر ہے۔
جو لوگوں کی برائی کے لیے وقت نکالتا ہے وہ بڑا گناہگار ہے۔ تعجب ہے اس پر جو حساب و کتاب پر یقین رکھتا ہے پھر بھی مال جمع کرتا ہے۔ زبان کے درست ہو جانے کے ساتھ دل بھی درست ہو جاتا ہے۔ خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے۔ لوگ تمہارے عیبوں کے جاسوس ہیں۔ غیبت کرنے والا 3 آدمیوں کو مجروح کرتا ہے۔ اول اپنے آپ کو، دوم جس کی برائی کرتا ہے، سوم جو اس کی برائی سنتا ہے۔ عمدہ لباس کی عرص بڑھے تو کفن، عمدہ مکان کی خواہش جاگے تو قبر کا گڑھا، اور عمدہ لذیذ غذاؤں کی طلب زیادہ ہو تو کیڑے مکوڑوں کی خوراک بننا یاد رکھنا چاہیے۔ حاجت مند غربا کا تمہارے پاس آنا خدا کا انعام ہے۔ تعجب ہے اس پر جو موت کو سچ مانتا ہے اور پھر بھی ہنستا ہے۔ ضائع ہے وہ عالم جس سے کوئی علم کی بات نہ پوچھے۔ انسان کو ہر حال میں صبر سے کام لینا چاہیے ورنہ ندامت کا سامنا ہوگا۔ مسلمانوں میں جب اتفاق نہ رہے گا تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی دین نہ ہوگا اور ان کی جمعیت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ لوگوں، تم ایک عارضی جگہ پر ٹھہرے ہوئے زندگی کی منزلیں طے کر رہے ہو، اس لیے تم جتنے خیر کے کام کر سکتے ہو انہیں انجام دیتے ہوئے موت کی طرف بڑھو۔ حمد و ثنا اس ذات کے لیے ہے جس ذات نے محمد کو اپنا پیغمبر بنا لیا اور اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ انہیں قریب و دور کے قرابت داروں کے مقابلے میں فتح و نصرت عطا فرمائی۔ تم سے پہلی امتوں نے جو کچھ کیا اس کی خبر تم کو دے دی گئی ہے، اس لیے کہ اگر نافرمانی کرو گے تو تم پر حجت قائم رہے گی۔ تعجب ہے اس پر جو دنیا کو فانی جاننے کے باوجود اس سے محبت کرتا ہے۔ جس نے مخلوق کا حق نہ پہچانا اس نے سمجھو خدا کا حق نہ پہچانا۔ لوگوں، تمہیں بولنے والے سے زیادہ انصاف کرنے والے حاکم کی ضرورت ہے۔ او خوشبو جس کے استعمال کا تمہیں حق نہیں ہے، اس سے اپنی ناک کو بھی بند رکھو۔ شراب فساد کی جڑ ہے۔ جنت کے اندر رونا عجیب ہے اور دنیا میں ہوتے ہوئے ہنسنا اس سے بھی عجیب ہے۔ قضا پر رضا دنیا کی جنت ہے۔ حق پر قائم رہنے والے مقدار میں کم ہوتے ہیں مگر قدر و منزل میں زیادہ ہیں۔ جس شخص کو سال بھر کوئی تکلیف یا رنج نہ پہنچے بس وہ جان لے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے۔ اعمال علم کا پھل ہے۔ لوگوں، اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر میں تم سے کہتا ہوں کہ صرف حق اور عدل کا دامن پکڑو۔ گزرے ہوئے واقعات سے عبرت حاصل کرو اور سرگرمی کے ساتھ نیکی کرتے رہو۔ تم ہرگز غافل نہیں ہونا کیونکہ خدا تم سے غافل نہیں۔